خوش. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 2 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे जमींदार कबीले के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उनकी बेटी इस्फान खातून उस आदमी से मार मार कर पूछताछ कर रही होती है और उससे पूछती है, बताओ तुमने कैसे हमारी चीजों को तबाह किया। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बताता। इसके बाद कबीले का सरदार जिनका नाम जानदार है वो उसे पकड़ लेता है और उसका एक कान काट डालता है, जिसके बाद वो आदमी बोल पड़ता है और कहता है, यह सब ओराल साहब का मंसूबा था, मैं बेगुनाह हूँ। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ओराल उस बुरे सरदार का बेटा था। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों से कहता है, तुम फौरन जाकर ओराल को बुला कर लाओ। वो सिपाही बाहर चला जाता है। सरदार जानदार कहते हैं, इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतने में वो आदमी खंजर से हमला करता है, लेकिन इस्लान खातून उसका हमला नाकाम बनाकर उसकी गर्दन पर खंजर फेर देती हैं और वो आदमी मर जाते हैं। और सरदार बहुत ज्यादा गुस्से में ओराल का नाम लेकर चिल्लाते हैं। दूसरी जानिब सिमोन के मेहमान खाने में एक बावर्ची कहता है, ओराल साहब का खाना तैयार है, कौन लेकर जाएगा। सिमोन की बहन मारिया कहती है, मुझे दे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। फिर वो खाना लेकर अंदर की तरफ जाती है। फिर उससे एक आदमी कहता है, मारिया मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बराए मेहरबानी हाँ कह दो। ये सुनकर मारिया बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उसका लाते मार मार कर भूत बना देती है और उससे कहती है, जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। फिर वो खाना लेकर ओराल के पास पहुंचती है और कहती है, ये खाना मैंने अपने हाथों से आपके लिए तैयार किया है। सिमोन कहता है, शुक्रिया अदा करो ओराल साहब, मारिया हर किसी की खिदमत नहीं करती। फिर ओराल कहता है, बहुत शुक्रिया आपका खाना लाने के लिए। मारिया के जाने के बाद ओराल कहता है, आप जानते हैं सिमोन साहब, इन जमीनों पर ताकत थी सब चीजें और पैसा ही इसको नाफिज कराता है, लेकिन ये दो काफिरों का सोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़े लोगों से मुकाबला करना चाहता हूँ। सिमोन कहते हैं, क्या तुमने ये बात अपने बाबा को भी बताई है। ओराल कहता है, मेरे बाबा को इसमें शामिल मत करो। सिमोन कहता है, जो बात तुम अपने बाबा को नहीं बता सकते उस पर अमल कैसे करोगे। ओराल कहता है, बहुत जल्द तुम देख लोगे। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है, ओराल साहब, जानदार साहब दुकान पर आपका इंतजार कर रहे हैं और तोख्तामिश भी उनके साथ है। सिपाही के जाने के बाद सिमोन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तोख्तामिश एक मुसीबत है। ओराल कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे हाथों से मरेगा। सिमोन कहता है, मोहतात रहना, कहीं तुम अपने बाबा के हाथों ही ना मारे जाओ। ओराल कहता है, मैंने मौत के फरिश्तों के साथ एक मुआहदा किया है, वो तब तक मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं। मेरे गम को मौत का मजा चखने दो। यह कहकर ओराल बाहर निकल जाता है। उसके बाद मारिया अंदर आती है। सिमोन कहता है मारिया से, वक्त आ गया है मारिया, तुम जाकर काली बेवा वाला मीठा सा शरबत तैयार करो। ये सुनकर मारिया मुस्कुराती है और बाहर चल जाती है। पर सिमोन का खास आदमी वहाँ पहुँचता है और कहता है, शिकार फंस गया है जनाब सिमन, वो उसी रूप में था जिसमें आपने बताया था, मैंने उसे नीचे रखा है। यह सुनकर सिमोन बहुत मुस्कुराता है और खुश होता है। दूसरी जानिब ओराल उस दुकान में पहुंचता है जहां उनके वालिद मौजूद थे और वो तोख्तामिश को मुर्दा हालत में देखकर चौंक जाता है। जानदार साहब कहते हैं, शुक्र है तुम्हारी वालिदा जवानी में ही
फौत हो गई थीं और ये दिन ना देख सकी। क्या मेरा सोना कम पड़ गया था जो तुमने गांव वालों के हक पर डाका डाला? ओराल कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, ये सब झूठ और बहतान है। आपका मुझसे ज्यादा इस तोख्तामिश पर एतबार है। सरदार जानदार कहता है, तुम्हारे गुनाह इस कदर हैं कि एक दरिया से भी धोए नहीं जा सकते। ये तोख्तामिश ने सब कुछ बता दिया है। फिर सरदार उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओराल उनका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बारे में सब झूठ फैलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो मेरा खून भी ले लें। फिर ओराल एक खंजर निकालकर अपनी जान पर मारता है और फिर वो खंजर अपने बाबा को देते हुए कहता है, ये लें, बाकी काम आपका है बाबा। दूसरी जानिब सिमोन की बहन मारिया एक जहर तैयार करने में लग जाती है, क्योंकि सिमोन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और तुगल भाई और उनका साथी बाजार में मौजूद थे। उन्होंने काफी सारी खालें घोड़ों पर लादी हुई थीं, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। वो चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहां इस्लान खातून खड़ी थी और तुगल भाई उनसे पूछते हैं, क्या जानदार साहब यही हैं? इतने में अंदर से इस्लान का भाई ओराल लंगड़ाता हुआ बाहर निकलता है और कहता है, क्यों तुगल साहब, आप कारोबार अच्छा नहीं चल रहा? और तुगल भाई कहते हैं, और आप शायद कोई लड़ाई करके आए हैं ओराल साहब, मुझे तो आपने यहाँ लड़ने से मना किया था और मोहतात न रहने की वजह से आप जख्मी भी हो गए हैं। ओराल कोई भी जवाब नहीं देता और मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक आदमी वहाँ आता है और बामसी से पूछता है, ये किस चीज की खाले हैं? बामसी कहता है, भाई हर चीज की खाले हैं हमारे पास, रीछ, बैल, सांड, भेड़िया और खरगोश और बहुत सारी चीजों की खाले हैं। वो आदमी कहता है, मैं एक खाल के बदले में एक सोने का सिक्का दूंगा। ये सुनकर इस्लान खातून बीच में बोल पड़ती हैं और उस आदमी से कहती हैं, क्या तुम कभी शिकार पर गए हो? वो आदमी कहता है, नहीं। इस्लान कहती है, इसीलिए तुम इन खालों की इतनी कम कीमत लगा रहे हो। शिकारी बहुत खतरों से चीजों का शिकार करते हैं। वो आदमी कहता है, खैर है इस्लान खातून, क्या आप इनकी शराकतदार हैं? इस्लान खातून कहती है, नहीं, मैं ताजिर के काम की इज्जत करती हूँ, कम कीमत लगाने से इनकी मेहनत जाया हो जाती है। फिर वो आदमी कुछ सोचने के बाद कहता है, फिर आप बताएं इनकी कीमत क्या है? इस्लान खातून कहती है, एक खाल के बदले में 4 सोने के सिक्के। वो आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या आप मेरा दिवालिया करना चाहती हैं? इस्लान कहती है, मैं जानती हूँ तुम इन खालों पर मजीद एक सिक्का लगाकर बाजार में बेचोगे। और वह आदमी कहता है, मेरी मजबूरी है, मुझे इन चीजों की जरूरत है, वरना मैं कभी न लेता। ठीक है, खाले उतारो। बामसी खाले उतारने लगता है और तुगल भाई इस्लान से कहते हैं, इस्लान खातून, काश हम पहले आपसे मिल जाते तो हमारा इतना वक्त जाया नहीं होता। इस्लान की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। फिर वो आदमी उन्हें बामसी को सोने के सिक्के देता है जिसने वो खालें खरीदी थी। बामसी वो सिक्के गिनता है, फिर वो उसका शुक्रिया अदा करके एक तरफ चला जाता है, जबकि अर्तुगल भाई इस्लान खातून के साथ दूसरी तरफ चहल कदमी करने चले जाते हैं। इस्लान कहती है, इन ताजिरों को समझना मुश्किल होता है। अर्तुगल भाई कहते हैं, और आप जानती हैं कैसे इन्हें तोड़कर नीचे लाना है। इस्लान कहती है, मैंने सुना है काई कबीले की औरतें काफी हुनरमंद हैं, उनके हाथ के बने हुए कालीने यहाँ लाओ, आपको ज्यादा मुनाफा होगा। अर्तुगल भाई कहते हैं, कई सालों की खुशहाली हमारे ऊपर भारी पड़ी है इस्लान खातून, हम कुछ तैयार नहीं कर सके। इस्लान कहती है, कुछ दिनों में यहाँ वेनिस के लोग आने वाले हैं, वो तुर्कों के बनाए हुई चीजों को बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बेचने के लिए कोई चीजें तैयार करो। और तुगल भाई कहते हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं बोलूंगा इस्लान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ एक आदमी ने कुछ आदमियों को गुलाम बनाकर एक जगह बांधा हुआ था और ऐलान करता है, जो कोई भी इन गुलामों को खरीदना चाहता है वो 5 सिक्कों के बदले में एक गुलाम को खरीद सकता है। इतने में ओराल वहाँ पहुँचता है और 5 सोने के सिक्के वहाँ फेंक कर एक गुलाम को खरीद लेता है। और
अर्तुगरुल भाई इस गुलाम से पूछता है कितनी कीमत लगाई है उसने। आप गुलाम कहता है 5 सिक्के। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मेरे साथ आओ। गुलाम कहता है भाई वो आदमी मुझे मार देगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मेरा होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, मेरे साथ आओ। अर्तुगरुल भाई कहते हैं दुंदार से, दुंदार 5 सिक्के इस गुलाम बनाने वाले आदमी को दे दो। तभी ओराल कहता है ये गुलाम मेरा है अर्तुगरुल साहब, मैंने इसे खरीद लिया है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं फिर इसे मुझे बेच दो। इस गुलाम के कितने लोग हैं? ओराल ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब सिमोन अपने तहखाने में मौजूद था और वो खत देखते हुए कहता है ये खत नकली है। फिर वो उठकर उस आदमी के पास जाता है जिसको उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस समझकर पकड़ा था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोल रहा था और वो कुछ भी नहीं बता रहा था, जिसकी वजह से सिमोन गुस्से में आकर उस पर तशद्दुद करता है, कभी चाकू घोंपता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता। सिमोन अपने आदमी अपने मुर्दों को नहीं छोड़ते, हम इसे मारकर फेंक देंगे और ये जिसके लिए भी काम करता है वो इसे लेने जरूर आएगा, फिर हम इसकी असलियत का पता चल जाएगा। इतने में सिमोन का एक आदमी अंदर दाखिल होता है और सिमोन को बताता है बाजार में एक मसला हो गया है, आपको वहाँ चलना चाहिए। ये सुनकर सिमोन फौरन बाहर निकल जाता है। बाहर से अर्तुगरुल भाई ओराल से पूछते हैं इस गुलाम के बदले में कितने सिक्के लोगे? ओराल कहता है 10 सिक्के। अर्तुगरुल भाई दुंदार से कहते हैं ओराल साहब को 10 सिक्के दे दो। दुंदार 10 सिक्के निकाल कर ओराल के आगे फेंक देते हैं। ओराल गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए ओराल को रोकते हुए कहती है बस बहुत हो गया भाई। ओराल सिक्के नहीं उठाता और अपने आदमी के साथ एक तरफ चला जाता है। इतने में सिमोन वहाँ पहुँचता है और कहता है एक बुरे गुलाम के लिए 10 सिक्के, वाह, मैं इस अच्छे आदमी के साथ बैठकर खाना खाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी दावत से इनकार नहीं करेंगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं अपने साथियों के साथ दावत पर आऊंगा। सिमोन कहता है ये सुनकर मुझे खुशी हुई अर्तुगरुल साहब। फिर सिमोन उन्हें लेकर अंदर चला जाता है और फिर कहता है बैठिए अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई अपने साथियों को एक तरफ जाने का इशारा करते हैं और खुद सिमोन के सामने बैठ जाते हैं। इतने में सिमोन का एक खास आदमी वहाँ से गुजरता है, जैसे अर्तुगरुल भाई उसे गौर से देखते हैं। अर्तुगरुल भाई के साथी दूसरे मैच पर बैठ जाते हैं। इतने में मारिया वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है बहादुर सिपाही क्या पसंद फरमाएंगे? तुर्गुत कहता है पानी। मारिया कहती है सिर्फ पानी? अगर सिमोन साहब सुनेंगे कि मैंने उनके मेहमानों को सिर्फ पानी पिलाया है तो वो खफा होंगे। तुर्गुत फिर कहता है हम सिर्फ पानी चाहते हैं। मारिया कहती है आपकी लंबी जिंदगी हो बहादुर सिपाही हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिमोन उसे वहाँ से बुला लेता है और फिर कहता है मारिया हमारे लिए मशरूबात लेकर आओ। दुंदार तुर्गुत से कहता है ये लड़की मारिया आपसे अपनी नजरें हटा ही नहीं रही थी तुर्गुत भाई। दूसरी जानिब सिमोन कहते हैं ये बाजार कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये पहली दफा है कि किसी आदमी ने गुलाम की जिंदगी के लिए सोने के सिक्के दिए हों। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं कई सालों से सफर कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली दफा है कि कोई लुत्फ अंदोज होने के लिए दूसरे का कत्ल कर रहा हो। इतने में मारिया आ जाती है और 2 गिलासों में शरबत डालती है। सिमोन कहता है आपके मुसलमान भाई ओराल ने रहम करना नहीं सीखा, अगर आप बीच में नहीं आते तो मेरे आदमी जरूर उसे रोकते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मसला जुल्म का नहीं है बल्कि आपके बाजार की तंजीम का है सिमोन साहब, जो गरीबों पर जुल्म करने के लिए बना है। सिमोन मुस्कुराते हुए कहता है ताजिर के तौर पर शकावा एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल में आपका बाजार में दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हम तुर्क लोग गरीबों को उम्मीद दिलाना पसंद करते हैं, हम हमेशा आपके बाजार में आते रहेंगे, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर अर्तुगरुल भाई और उनके साथी बाहर निकल जाते हैं। उनके बाद मारिया सिमोन के पास आकर कहती है भाई ऐसा लग रहा है कि तुर्कों में एक ऐसा आदमी सामने आ गया है जिसको आप सोने से नहीं खरीद सकते। सिमोन कहता है अब तक मैं इनके सारे हीरो जहन्नुम में भेज चुका हूँ। ये कहकर सिमोन मुस्कुराते हुए एक तरफ चला जाते हैं और यहाँ नाज़रीन ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब हम बात करेंगे नुसरत और फतेह की। उस्मान ने अपना सब कुछ अल्लाह ताला के दीन की मदद के लिए कुर्बान करने के जज्बे से सरशार थे। अल्लाह ताला ने अपने दस्तूर के मुताबिक कि जो उसके दीन की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उनकी मदद फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला शरीयत पर इस्तिकामत इख्तियार करने वाले हर शख्स को ये ज़मानत फराहम करता है कि वह दुश्मनों के खिलाफ उसकी हर हालत में मदद फरमाएगा और उन्हें उन पर तसल्लुत बख्शेगा। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा उसकी जो उसके दीन की मदद करेगा।
یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سارے کاموں کا انجام۔ تاریخ بشریت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی جماعت ہدایت خداوندی پر استقامت اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمال قوت، سیادت اور تسلط سے نہ نوازے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی اور اس کی رہنمائی میں چلنے سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے دشمنوں کی عداوت، ان کی ناراضگی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، اور انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں دشمن ان کے خلاف متحد نہ ہو جائیں، کہیں انہیں اقتصادی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ ہر وقت اسی طرح کے خطرات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ قریش مکہ اسی طرح کے اوہام کا شکار تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ترجمہ، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کا آپ کی میت میں تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے، لیکن جب یہ لوگ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے راہ ہدایت پر گامزن ہوئے تو صرف ربع صدی یا اس سے بھی کم عرصے میں زمین کے مشارق و مغارب پر چھا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عثمانیوں کے دشمن کے خلاف مدد فرمائی اور فتح سے ہمکنار کر کے ان پر احسان فرمایا۔ انہوں نے جہاں مختلف علاقے فتح کر کے ان کو اللہ حکم کے سامنے سرنگوں کیا، وہاں قلوب کو بھی فتح کیا اور انہیں دین اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ عثمانیوں نے جب شریعت الہی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دل سے تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح اور نصرت سے نوازا اور ان پر رحمت کا نزول ہوا۔ مسلمان معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے دوری برت رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حکام فضیلت، علماء اور الہی قانون کے نفاذ کی دعوت دینے والے مبلغین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے قیامت کے دن اللہ کے حضور انہیں جواب دہ ہونا ہے۔ جب احکام شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر حکم دیتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور حکومتوں کی تبدیلی کے اسباب میں یہ سب سے بڑا سبب ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو سعادت سے بہر اور دوسروں کی ہمارے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو سعادت سے بہر دور کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی غلطیوں کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرتا ہے جن کو الہی تائید اور نصرت حاصل ہوئی، اور ان لوگوں کی راہ چھوڑ دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خائب و خاسر ٹھہرایا اور ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کی کتاب، اس کے دین، اس کے رسول کی مدد۔ جو لوگ قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں یا جہالت کی زبان بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا۔ اب بات کرتے ہیں عزت اور شرف کی۔ عثمانیوں کی عزت اور ان کا وہ عظیم مقام جو کتب تاریخ میں مذکورہ مستور ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کی راہ اختیار کی۔ جس شخص کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی عزت حاصل ہوتی ہے، اس کا قدم راہ مستقیم سے نہیں ہٹتا اور وہ اس الہی سنت کو پا لیتا ہے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کو عزت اور شرف کی ضمانت دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اس میں تمہاری عزت ہے۔ پھر عثمانیوں نے اسلام احکام پر عمل کر کے عزت اور عظمت حاصل کی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جتنی بھی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارشاد سے عزت و ذلت اور عروج و زوال کے فلسفے کو کھول کر بیان کر دیا۔ جو معاشرہ قرآن و سنت کی پیروی پر کمر بستہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور ترقی سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو انحراف کی راہ اختیار کرتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جو عزت کا طلبگار ہو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ جو عزت چاہتا ہے وہ اطاعت خداوندی کر کے عزت حاصل کر لے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ عثمان، اول، مراد اور محمد فتح جیسے سلاطین کی سیرت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام ہی کو باعث عزت سمجھتے تھے، قرآن کریم سے محبت کرتے تھے اور راہ خداوندی میں مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہیں زندگی کی ہر آسائش اور اچھی زندگی کا ہر ذریعہ حاصل تھا، اور یہ سب راحتیں اور آسائشیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اگر بستیوں والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسول کو تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجھا ان کرتوتوں کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اچھی باتوں کا فروغ اور بری باتوں کی حوصلہ شکنی۔ سلطان محمد فتح کے دور حکومت میں اچھی باتوں کو جہاں فروغ حاصل ہوا، وہاں برائیوں اور منفی رجحانات کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی۔ اسی وجہ سے ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس میں شرافت، سخاوت، شجاعت، عطا اور دین و شریعت کے لیے مر مٹنے کے جذبے جیسی اعلیٰ صفات موجود تھی۔ یہ نسل اللہ کے ہاں مقدر ثواب کی مطمئنی اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والی تھی۔ اس نسل نے اپنے معاشرے، ملک اور حکام کی ہر اس آواز پر لبیک کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی اور اسلام کی تعلیمات کی دعوت تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک شخص ان معاشروں اور ملکوں میں شرعی احکام کے اثرات کو بالکل واضح دیکھتا ہے، جن میں شرعی احکام اور امور
نواحی کا نفاذ ہوتا ہے۔ دولت عثمانیہ کو جو اچھے اثرات حاصل ہوئے وہ ان کی دیانتداری اور اسلام وابستگی کا نتیجہ تھے، اور کائنات میں جاری سنت خداوندی جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی کی عکاسی کرتے تھے، اور ہر وہ گروہ جو اس عظیم مقصد اور اہم کام کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ان اثرات تک ضرور پہنچ جاتا ہے، خواہ اس کو کچھ وقت لگ جائے۔ شریعت کے نفاذ کے یہ اثرات افراد، حکام اور ملک میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے ان مباحث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی سیرت سے اچھی طرح استفادہ کر سکیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان کی جہادی، علمی، تربیت کی سرگرمیوں، اللہ کی شریعت کی عملداری کے لیے حتی المقدور ان کی کوششوں، غلبہ کے اصولوں، بطریق اور مرحلے معاشرے کی مختلف افراد کی تربیت اور اسلام کی مطلوبہ کمالات تک ان کی بتدریج ترقی کے قوانین کو دیکھ سکیں اور ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جو عظیم کامیابیاں وقوع پذیر ہوئیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جیتی گئیں جو اپنے رب اور اپنے دین سے مخلص تھے، شریعت الہی پر کاربند تھے اور اپنے دل کو ہر طرح کی کدورتوں سے پاک کر چکے تھے۔ اس لیے عظیم فتح اور کوئی بڑی کامیابی آئندہ بھی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گی جن میں غلبہ و اقتدار کی وہ اعلیٰ صفات بدرجہ موجود ہوں گی جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ تو پہلی بحث ہماری یہاں شروع ہوتی ہے۔ سلطان محمد ثانی تو سلطان محمد فتح کے نام سے معروف ہوئے۔ 833 ہجری بمطابق 1429 عیسوی کو سلطان پیدا ہوئے اور 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کو دار فانی سے الوداع کیے گئے۔ آل عثمان کے سلسلے سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث رہا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 855 ہجری بمطابق 18 فروری 1251 کو تخت سلطان پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامی تھے۔ اس میں قوت اور عدل دونوں صفات ایک وقت جمع تھیں۔ اس طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر صغر سنی سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسۃ العمرہ سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعہ کا خاص شغف رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں اس انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا عزم حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کی ہوئی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمیں، اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہے۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور ان کی مختلف شعبوں میں پائے جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ فراہم کی۔
فوج کی بھی تنظیم بنائی گئی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائے جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی کام کیا گیا۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر تیار کیے گئے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا گیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی دکھائی یا کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا جائے گا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی گئی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جنرل اس کی مدد پر متعین کیے گئے جنہوں نے سلطان کے مستحکم اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلہ امور کی طرف کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیح علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان ہدف کو پورا کرنے کے سلسلے میں بہت سے عوامل اس کی مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بیزنطی شہنشاہیت یورپ کے دوسرے سلطنتوں کے ساتھ ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤں پر لگا دیں تاکہ بیزنطینی شہنشاہیت کی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیاب مغل تاج سر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعے کو منہدم کر دے، اور جو عرصے سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا، اور اس طرح پوری مسجد بالعموم اور بیزنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنی خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیش رو اسلامی لشکروں کے قائدین عاجز رہ گئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد 330 ہجری میں بیزنطی شہنشاہ قسطنطنیہ اول نے رکھی۔ قسطنطنیین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے شہر کی بنیاد پڑی یہ بیزنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بیزنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علماء علیہم الرضوان کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان خلیفہ اور اسلامی ایسا کر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے ہیں تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو۔ قسطنطنیہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالخلافت سے عیسیٰ کر اسلامیہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے ہیں۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بیزنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔
نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ ہی اس کی دفاع پوزیشن کو کوئی بھی زیادہ نقصان پہنچ پایا۔ ہاں، بیزنطینی حکومت کی چولیں ہل گئیں اور اس کی داخلی صورت اس پر کے اثرات مرتب ہوئے۔ بالخصوص ہارون الرشید کے عہد خلافت میں 190 ہجری کو حملہ ہوا۔ اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیا کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھری جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیا کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا فرما رواں 455 سے 465 ہجری بمطابق 1063 سے 1072 عیسوی تک سلطان الپ ارسلان بڑا بہادر اور مجاہد تھا۔ اس نے 464 ہجری بمطابق 1070 عیسوی میں ملاس کی کر دی گئی جنگ میں روم کے بادشاہ ڈیمونس کو شکست فاش دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں شام روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد اس شرط پر اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے سسکریت سلجوقی کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں جن میں سے سلابقہ روم بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی حکومت ایشیا کوچک کے علاقے میں تھی اور اس نے اپنی حدود اور مغرب میں بحیرہ کے سواحل تک وسیع کر لیا تھا اور رومانیا کی حکومت کو اس کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں سلابقہ روم کی جگہ عثمانیوں نے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کو کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بازید، جو الصاعقہ کے نام سے معروف تھے، نے فتح قسطنطنیہ کوشش کی اور 796 ہجری بمطابق 1933 عیسوی میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا کہ بیزنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے گا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بازید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ منگولوں نے تیمورلنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم رکھا ہے۔ سلطان بازید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ منگولوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان بازید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوئی۔ بالآخر بازید کی فوجوں کو شکست ہوئی، سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 عیسوی کو رہائی ملک کا عدم ہوا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ افراق اور انتشار کا شکار ہونے لگی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت کے لیے ان کے ذہنوں سے باہر نکل گئی۔ دولت عثمانیہ کو جو ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات سے درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے آباد ہو گئی اور سلطان مراد ثانی 824 ہجری بمطابق 863 ہجری کے دارالحکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کی پھر سے کوشش ہونے لگی۔ عثمانیوں نے اس کے دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کی صفوں میں فتنہ و فساد پیدا اور بیرونی طاقتوں کو سلطنت کے خلاف مدد دینے کی کوشش میں مصروف رہے، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے، جس پر وہ بہت حریص تھا، غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی حتیٰ کہ بازید کے بیٹے محمد فتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کے لیے آزاد پوری ہوئی، اور اس طرح سے مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فتح اپنے
والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا اور اسی دور سے وقتاً فوقتاً بیزنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی تپلقیں جاری رہیں۔ وہ ان تمام کوشش سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی خلیفہ کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے کی جاتی رہی تھیں۔ اسی لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا 855 ہجری بمطابق 1451 ہجری عیسوی، تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ و بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شریعت اسلام کے التزام کی محبت پروان چڑھا اور تقویٰ، ودائے علم، علماء کی محبت اور علم کی نشر و اشاعت کا جذبہ جیسا اعلیٰ صفات سے منصف تھا۔ اسی کا انتہا اعلیٰ دینی جذبہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا، اور یہ تربیت اس کے والد کی توجہ کا نتیجہ تھی جو اسے صفر سنی سے میسر رہی تھی۔ نیز وہ علم شخصیت جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا، ان کے اثرات بھی اس کی شخصیت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔